سویڈن سے عارف کسانہ کا سلام قبول کیجیے۔ بھارت کی ایک عدالت نے گزشتہ ہفتے عظیم کشمیری رہنما اور جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے چیئرمین جناب یاسین ملک کو عمر قید کی سزا سنائی ہے۔ یہ سزا کس طرح سے ایک مکمل طور پر غیر قانونی اور غیر آئینی ہے، اس حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا۔ اور سب سے پہلے یہ کہ جناب یاسین ملک طویل قید کے بعد جس طرح وہ عدالت میں پروقار انداز سے پیش ہوئے اور جس طرح سے انہوں نے جج سے 7 سوال کرنے کی اجازت چاہی اور جج نے ان کو اجازت نہیں دی، یہ بھی ایک تاریخ کا حصہ ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو سزا انہیں بھارت کی ایک عدالت نے سنائی ہے، یہ مکمل طور پہ غیر قانونی ہے۔ بھارت کی اس عدالت کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ یاسین ملک کو یہ سزا سنائے۔ اس کی وجہ آئینی، قانونی اور عالمی قوانین کے مطابق ریاست جموں کشمیر بھارت کا حصہ ہی نہیں ہے، اور جب یہ ریاست بھارت کا حصہ نہیں ہے، اس کے باشندے جو ہے وہ بھارت کے باشندے نہیں ہیں، تو بھارت کی ایک عدالت کس طرح سے ایک غیر بھارتی آدمی پہ جو ہے وہ مقدمہ چلا سکتی ہے؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آزاد جموں کشمیر میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے پاس پاکستان کا جو شناختی کارڈ ہوتا ہے نادرا کا یا پاسپورٹ ہوتا ہے، لیکن اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ یہ باشندہ ریاست جموں کشمیر ہے۔ میں نے ہی یہی پوزیشن ریاست جموں کشمیر کے اس حصے کی ہے جو بھارت کے زیر قبضہ میں ہے۔ بھارت اپنے طور پہ جتنے مرضی اقدامات کر لے، لیکن جو اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں اور عالمی قوانین ہیں، ان کے تحت وہ پورے کا پورا جو خطہ ہے وہ متنازع ہے، اور اس کا ابھی جو ہے وہ مکمل طور پہ فیصلہ نہیں ہوا۔ اور بھارت خود اقوام متحدہ میں یہ درخواست لے کے گیا تھا جنوری 1948 پہ، جس کے بعد اقوام متحدہ نے کافی قراردادیں پاس کی، اور اس کے بعد جب بھارت کی مقبوضہ کشمیر کی جو اسمبلی ہے اس نے ایک دفعہ بھارت سے الحاق کی قرارداد منظور کی، تو اس پہ بھی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے کہا کہ کسی ایک حصے کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے الحاق کا مستقبل کا فیصلہ کرے، یہ مکمل طور پہ ہوگا۔ تو وہاں پہ اقوام متحدہ کے جو ملٹری آبزرورز ریاست جموں کشمیر کی جو کنٹرول لائن ہے اس پہ جو موجود ہیں، اور یہ جو دنیا کے جو عالمی نقشے ہیں اقوام متحدہ کی جانب سے جو نقشے جاری کیے جاتے ہیں، ان تمام کے مطابق ریاست جموں کشمیر، جس میں بھارتی مقبوضہ کشمیر، آزاد جموں کشمیر، گلگت بلتستان، یہ سارے کا سارا جو ہے یہ متنازع ریاست ہے، اور اس ریاست کے باشندے نہ پاکستان کے باشندے ہیں نہ وہ ہندوستان کے باشندے ہیں، وہ ریاست جموں کشمیر کے باشندے ہیں۔ تو اس لحاظ سے بھارت کی اس عدالت کا دائرہ کار جو ہے وہ ریاست جموں کشمیر پہ ہے ہی نہیں۔ اب کچھ لوگ یہاں پہ یہ سوال کرتے ہیں کہ جب مقبول بٹ شہید کو بھارت نے جو ہے وہ پھانسی دی اور ان کے پہ جو عدالتی کارروائی ہوئی، تو مقبول بٹ شہید کو ریاست جموں کشمیر میں گرفتار کیا گیا، اور مقبول بٹ شہید پہ جو مقدمہ چلا وہ ریاست جموں کشمیر کے اندر ہونے والے واقعے پہ تھا، اور اس کے بعد جب انہیں پھانسی کی سزا جو ہے وہ دینے کی طرف عمل درآمد شروع ہوا، تو اس وقت کے جو مقبوضہ جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ فاروق عبداللہ تھے، انہوں نے اس پہ ڈیتھ وارنٹ پہ سائن کیے۔ تو یہ فرق تھا، پھانسی اگرچہ ان کو دلی میں دی گئی لیکن جو ساری کارروائی تھی وہ مقبوضہ جموں کشمیر میں ہوئی۔ اب یاسین ملک صاحب کے خلاف ساری کارروائی جو ہے وہ ایک دلی کی ایک عدالت میں ہوئی ہے، جس کو یہ حق حاصل نہیں ہے۔ دوسری بات، یاسین ملک نے بھارت کے اندر کسی قسم کے غیر قانونی قدم کا جو ہے وہ نہیں کیا، اور عدالت میں یہ چیز بالکل سامنے آئی ہے کہ انہوں نے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا جو بھارت کے جو آئین اور بھارت کی سرزمین کے اندر انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا۔ انہوں نے جو کچھ کیا ہے وہ مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر کیا، جس کے وہ سٹیزن ہیں، اور اقوام متحدہ کی جو قراردادیں ہیں، اقوام متحدہ کا جو چارٹر ہے، وہ ان کو مکمل حق دیتا ہے کہ وہ اپنے ملک کے لیے، اپنی سرزمین کی آزادی کے لیے جدوجہد کر سکتے ہیں۔ یہ کوئی جرم نہیں ہے۔ یہ اقوام متحدہ کے چارٹر میں اقوام متحدہ کے تمام ممبر سٹیٹس نے محکوم قوموں کو یہ حق دیا جس کو انہوں نے وہ حق استعمال کیا۔ دوسری چیز یہ کہ ان پہ جو فارن فنڈنگ کا جو الزام عائد کیا گیا ہے، اور جو پولیس کی حراست میں جو شخص ہو اتنی طویل عرصے سے، اس سے کچھ بھی منسوب کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ان کی عدالتی کارروائی جو ہے ان میں لوگوں کو اور میڈیا کو جو ہے وہ جاننے کا موقع نہیں ملا۔ ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کہا اور عدالت ان کے ساتھ کیا جو ہے وہ منسوب کر رہی ہے، لیکن پھر بھی اگر ان پہ فارن فنڈنگ کا الزام عائد کیا گیا ہے
تو فارن فنڈنگ دی کس نے؟ جنہوں نے انہیں فنڈنگ دی، کیا عدالت نے ان کو طلب کیا؟ کیا عدالت نے ان کو بھی سزا دی جنہوں نے ان کو فنڈنگ دی؟ اور فنڈنگ کس جگہ پہ دی؟ یہ سارے وہ سوال ہیں جن کی بھارت کا جو عدالتی نظام ہے یہ سارے کا سارا کٹہرے میں کھڑا ہے کہ کس طرح سے غیر قانونی طور پہ جو ہے وہ یہ مقدمہ عائد کیا گیا، کس طرح سے غیر قانونی طور پہ انہیں جو سزا دی گئی، اور کس طرح سے وہ بھارت نے خود اپنے آئین اور اقوام متحدہ میں کیے ہوئے جو وعدے ہیں ان سب کی خلاف ورزی کی ہے۔ اب اس صورتحال میں جو حکومت پاکستان اس کا فرض بنتا ہے وہ اس طرح سے کہ پاکستان کشمیریوں کا وکیل ہے، پاکستان کشمیر کے مسئلے کو بین الاقوامی سطح پہ لے کے جاتا ہے۔ اس لیے چونکہ فارن فنڈنگ کا الزام لگایا گیا ہے اور فارن فنڈنگ میں یہ الزام عائد کیا گیا کہ پاکستان نے یاسین ملک کو فنڈنگ دی ہے، تو پاکستان کو اپنی پوزیشن واضح کرنی چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ یاسین ملک کی جو اہلیہ ہیں مشال ملک، وہ پاکستانی شہری ہیں، پاکستانی سٹیزن ہیں، اور اس لحاظ سے بھی مطلب حکومت پاکستان کا فرض بنتا ہے کہ وہ یاسین ملک کے اس کیس کو لے کے چلے، اور جس طرح بھارت کلبھوشن کے مسئلے کو لے کے عالمی عدالت انصاف میں گیا تھا، پاکستان کو یاسین ملک صاحب کے اس کیس کو لے کے عالمی عدالت انصاف میں جانا چاہیے، اور اس میں یہ واضح کرنا چاہیے کہ ایک تو بھارت کے یہ الزامات بے بنیاد ہیں جو فارن فنڈنگ سے ہیں، پاکستان کی اپنی پوزیشن جو ہے وہ دنیا میں خراب کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور دوسرا پاکستان کو یہ اس طرح سے مسئلہ کشمیر بھی عالمی سطح پہ جو ہے وہ سامنے آئے گا کہ اس میں یہ ثابت کیا جائے کہ ریاست جموں کشمیر جو ہے وہ تو بھارت کا حصہ ہی نہیں ہے اور بھارت کو حق حاصل ہی نہیں ہے، اور یاسین ملک نے بھارت کے اندر تو کوئی جرم کیا ہی نہیں جس پہ آپ اس کو سزا دے سکیں۔ ان تمام چیزوں کو حکومت پاکستان کو ایک تو عالمی عدالت انصاف میں لے کے جانا چاہیے، جیسے جو یاسین ملک ان کی جو اہلیہ ہیں مشال ملک وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اس مسئلے کو وہاں پہ اٹھانا چاہیے، بالکل ہم ان کی تائید کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔ یاسین ملک صاحب کی جو بیوی ہیں اور ان کی جو بیٹی ہیں ان کے ساتھ بھی، اور یاسین ملک صاحب کے ساتھ بھی، اور باقی جو بہت سے کشمیری جو ہیں وہ وہاں پہ پابند سلاسل ہیں۔ دوسرا یہ کرنا چاہیے کہ پاکستان کو ڈپلومیٹک لیول پہ اس کو لے کے جانا چاہیے۔ آپ پاکستان کی قومی اسمبلی میں قرارداد کا آ جانا یا اخباری بیانات آ جانا یا وزیر خارجہ کے بیان یہ کافی نہیں ہے، اس کو اقوام متحدہ میں لے کے جائیں، اور سلامتی کونسل سے پاکستان کا نمائندہ یہ جو وہاں پہ سوال پوچھے کہ سلامتی کونسل نے جو اقوام متحدہ پہ قراردادیں پاس کی گئی ہیں وہ کہاں ہیں، سلامتی کونسل کس جگہ پہ کھڑی ہے، اور ریاست جموں کشمیر جو کہ حصہ ہی نہیں ہے بھارت کا، نہ پاکستان کا حصہ وہ بھی متنازع ہے، تو اس کے بشندے پہ بھارت میں کیوں جو ہے وہ مقدمہ عائد کیا جا رہا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو جناب یاسین ملک ہیں ان کا اصل جرم جو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے شہید کشمیر مقبول بٹ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے قائد تحریک جناب امان اللہ خان مرحوم ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے پرچم تلے وہ ایک آزاد اور خود مختار کشمیر کی بات کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور مقبوضہ کشمیر کے سارے علاقے کو ملا کے ایک آزاد اور خود مختار جو ہے وہ ریاست قائم کی جائے، ان کا اصل جرم یہی ہے، اور انہیں اسی جرم کی سزا دی جا رہی ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ قوتیں جو کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے حامی ہونے کا دعویٰ کرتی ہیں، وہ قوتیں جو کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کا دعویٰ کرتی ہیں، یہ موقع ہے، یہ ایک وقت ہے کہ اس موقع کو ضائع نہ ہونے دیا جائے، اور پاکستان جو چاہتا ہے کہ مسئلہ کشمیر کو عالمی سطح پہ اٹھایا جائے، یہ اٹھانے کا بہترین موقع ہے کہ اس کو آپ یورپی یونین کے پاس لے کے جا سکتے ہیں، آپ حقوق انسانی کی جو اقوام متحدہ کی جو تنظیم ہے وہاں پہ لے کے جا سکتے ہیں، سلامتی کونسل میں لے کے جا سکتے ہیں، اور سب سے بڑا کہ عالمی عدالت انصاف میں لے کے جایا جائے، اور اس مقدمے کو وہاں پہ میرٹ کے ساتھ دیکھا جائے کہ بھارت جس طرح کلبھوشن کے معاملے کو لے کے گیا تھا پاکستان کو بھی یہ کرنا چاہیے۔ ہم پہ بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور وہاں تاکہ مقبوضہ کشمیر میں جو اس وقت لوگ آزادی کے لیے بات کر رہے ہیں، جو لوگ جیلوں میں بند ہیں، ان کو ایک واضح پیغام آنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ زبانی جمع خرچ نہیں ہے، ہمارے ساتھ جو ہے وہ پاکستان کے عوام تو کھڑے ہیں لیکن پاکستان کی حکومت کو بھی کھڑا ہونا چاہیے، اور عالمی سطح پہ جو حکومتیں ہیں
ان کو بھی جو ہے وہ قائل کرنا چاہیے کہ وہ اس معاملے میں، اس ظلم اور جبر کے معاملے میں جو ہے وہ انصاف کا ساتھ دیں اور ان قوتوں کا ساتھ دیں کہ جو قوتیں جو ہیں وہ انصاف اور آزادی کی بات کرتے ہیں. اور یہاں پہ میں بھارت میں جو سنجیدہ لوگ ہیں، وہ لوگ جو آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں، وہ لوگ جو سیکولرزم کی بات کرتے ہیں، وہ لوگ جو ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، وہ لوگ جو جمہوریت کی بات کرتے ہیں، ان کو بھی یہ چاہیے کہ اپنے عدالتی نظام سے یہ ضرور سوال کریں کہ جو جس ریاست پہ بھارت ابھی جو ہے وہ اس کا وہ حصہ ہی نہیں ہے، وہ ابھی جو ہے اس کے مستقبل کے تعین کا فیصلہ ہونا ہے، جس کے باشندے جو ہے وہ بھارت کے اگر شہری نہیں ہیں تو ان پہ کس طرح سے مقدمہ چل سکتا ہے. تو یہ میری گزارشات تھی اس حوالے سے آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کو یہ پیغام اچھا لگے تو آپ اس کے دوسروں سے بھی شیئر کر سکتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.